سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں پھر شادی کر لیں، اسٹیبلش کر لیں، پہلے کما لیں، گھر بنا لیں، اس کے بعد شادی کر لیں، لوگ کہتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تم پہلے شادی کر لو تو رزق میں دوں گا، اسٹیبلش میں کروں گا۔ تو اس کا جواب بہت واضح ہے، بہت واضح ہے کہ واقعی یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اسٹیبلش ہو جاؤ پھر شادی کرنا، اپنے آپ کو تو سنبھال نہیں سکتے، بیوی کو کہاں سے سنبھالو گے، یہ جملے ہوتے ہیں، وہ بندہ بھی لرز جاتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے مالی حالات بہت خراب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لی؟ کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا شادی کر لو۔ وہ جب شادی کر لی، اس صحیح حدیث ہے، جب شادی کر لی تو پھر کچھ عرصے بعد آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات اچھے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شادی کر لو، انہوں نے ایک اور شادی کر لی، حالات بہتر ہو گئے، اللہ نے بہتر کر دی۔ تو شادی کرنے سے تو اللہ تعالیٰ رزق، اور اس کا رزق اللہ تعالیٰ دے گا، یہ بات طے شدہ ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 12ویں پارے کی پہلی آیت۔ دیکھیے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ کہیں گے مولانا یہ حقائق جو ہے نا زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہیں جو آپ جواب دے رہے ہیں، تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا۔ ہمیں ان باتوں کی فکر کرنی چاہیے جو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم فکر کرو، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جو اللہ نے کام اپنے ذمے لیے ہیں نا، ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مہربانی کریں۔ ہم کھلائیں گے کہاں سے بیوی کو؟ کہ اللہ کے بندے آپ کے ذمے کھلانا ہے ہی نہیں، رزق دینا آپ کے ذمے تھوڑے، وہ تو اللہ کے ذمے۔ یہ کس آپ کے ذمے یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے تو اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو کھانا پانی رہائش دے دیں، نان نفقہ رہائش دے دیں۔ اس لیے نوجوانوں کی شادیاں کیجئے، عمر میں نہیں بتاتا کہ شریعت نے نہیں بتائی، لیکن کوشش کریں کہ لڑکے کی شادی آج کل کے ماحول میں 20 21 سال 22 سال بہت چھلانگ لگائیں، 23 سال تک بچے کی شادی کر دیں لڑکے کی، اور لڑکی 18 سال 19 سال، بس 20 بھی کوشش کریں کہ نہ آنے پائے، اچھا رشتہ آئے شادی کر دیجیے۔ مولانا وہ تو کوئی کماتا ہی نہیں ہے، ہاں پھر وہی بات آ گئی نا، رزق اللہ کے ذمہ ہے، رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اور حیران کن بات بتاؤں گا کہ جو لوگ اپنی بچیوں کی شادی 18 19 20 سال کی عمر میں کر دیتے ہیں، ادھر لڑکے کی عمر یہ والی ہوتی ہے، ابھی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ابھی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، ایک پوسٹ تک پہنچتا ہے، اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، تو اچھا خاصا وہ کھانے پینے کا نظم کر لیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے معاشرے میں کہ جی پہلے وہ MBBS کر لے، انجینئر بن جائے، MBBS کر لیا، اچھا اس کے بعد اسپیشلائزیشن بھی کر لے، پھر اس کے بعد کرتے 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 اب وہ 16 سال کا لڑکا میٹرک میں ہوتا ہے، 5 سال آپ لگا لیں اس کے MBBS کے، تو 16 اور 5 21 سال کا ہو گیا، اور یہ 22 سال کی عمر میں ڈاکٹر بنتا ہے، کیونکہ ساری زندگی اسی میں گزری نا جی، کالج یونیورسٹیز میں گزری، ایک ایک فگر ذہن پہ ہے۔ تو 22 سال کی عمر میں پھر اس کے بعد اس کو کم از کم کہتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لکھ جائے، تھوڑا سا ڈگری آ جائے، فلاں آ جائے، اب وہ کم از کم ہو جائے گا 26 سال 27 سال، میرے نزدیک کم از کم 30 سال۔ اب 28 29 پہ 30 پہ پہنچ گیا نا، اب جب اس کی شادی ہوگی نا 30 سال کی عمر میں، یا 28 سال 29 سال کی عمر میں، تو اس کی جو ہاں اولاد ہوگی نا، جو پہلا بچہ اس کا یا بچہ یا بچی جب وہ 20 سال کے ہو گئے نا، تو حضرت صاحب اس وقت 50 سال سے ٹپ چکے ہوں گے۔ کیا تربیت کریں گے ان نوجوان بچوں کی؟ اس وقت 50 سال سے زیادہ عمر ہوگی اس کی۔ اس لیے آپ اپنے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے بچوں کی شادیاں جلدی کرنے کی فکر کریں، اور اسی ایج میں اچھے رشتے لڑکے اور لڑکیوں کے آتے ہیں۔ اس کے بعد جب بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، بچی ڈاکٹر بن جاتی ہے، دماغ بہت اونچا ہو جاتا ہے، اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے، پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ میں نے جو لفظ کمپرومائز بولا نا، اس کے پیچھے بڑی آندھیاں ہیں، بڑی تاریکیاں ہیں اس کے پیچھے، جو لفظ کمپرومائز بولا ہے نا، پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، پھر کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے مہربانی کیجیے، ڈاکٹر بن گیا